اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی ویڈیو بڑی ہی اہم ہے، اور جو لوگ اس کو سنیں اور دیکھیں تو پوری دیکھیں. اس سے ان کو آنے والی زندگی میں اور اپنے حالات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر، اور دوست احباب اور عزیز و اقارب جہاں جہاں تک اس کے تعلق ہے، وہاں تک لوگوں کو وہ فائدہ دے سکتے ہیں. کالے علم کی دنیا کے اندر تو بڑے ہی راستے اور وسعتیں ہیں، لیکن انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس سے بچا جا سکے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، ایسی بالکل بات کوئی نہیں ہے. ایسی بالکل ہی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہزاروں راستے شیطانی طاقتوں اور ابلیسی قوتوں کے ہیں، تو اربوں خربوں راستے اللہ پاک کے احکامات پر چلتے ہوئے ہر پریشانی کا حل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے ہر معاملات، ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر تکلیف کو ختم کرنے کے لاکھوں راستے ہیں. ایک یا دو راستے نہیں ہیں. اللہ کی ذات عالیہ نے ہر پریشانی کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا حل اور اس سے بچنے کی تدابیر اور احتیاطی راستے رکھے ہیں. ایک جادو کی قسم ہے سہ کے ایک جانور ہے جو کھیتوں میں پایا جاتا ہے، دیہاتوں کے اندر ہوتے ہیں، زمینوں پر جہاں فصلیں وغیرہ ہوتی ہے. سہ، اس کے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، وہ فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اس سہ کے جو کانٹے ہوتے ہیں، ان پر کالے علم بارے ابلیس کے پیروکار، جادوگر وغیرہ وہ جادو چلاتے ہیں، اور اس جادو کو بڑا ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے. جب سہ کے کانٹوں پر جو جادو کیا جاتا ہے، وہ ہر معاملے میں تباہی پھیر دیتا ہے. انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں جس قسم کا کوئی جادو کرواتا ہے، تو وہ سہ کا جادوگر کرتے ہیں. اس کانٹے پر وہ جادو کرتے ہیں، شیطانی علم کرتے ہیں، ابلیسی علم کرتے ہیں، جس کو کالا علم بھی کہتے ہیں. اس سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سہ کے جو کانٹے ہیں، یا اپنے دفن کر دینے ہیں قبرستان کے اندر، یا اس کو اس گھر میں رکھ دو، یا اس کو ویرانے میں رکھ دو. اس طرح وہ ان کو جگہ بتاتے ہیں کہ جب وہاں جا کے اس کو دفن کیا جائے. اگر کسی کے گھر میں آنا جانا ہے اور انہی کے اوپر کسی نے کو جادو کروانا ہے، تو انہی کو کہتے ہیں اگر تمہاری وہاں تک اپروچ ہے تو یہ کانٹے جو ہے وہاں رکھ دو. بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، یہ بات آپ سمجھ لیں
شیطان اور ابلیسی قوتیں جو ہے اس جادو کے اوپر اپنی طاقتوں کو جماتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، لیکن خدا نے جو اپنا کلام اتارا ہے وہ ایک سچا کلام ہے۔ اس کے احکامات جو ہے اللہ پاک نے جو انسان کو اپنے انعامات عطا فرمائی ہے، اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرمائی ہے، اگر انسان اس دائرے کے اندر رہے تو اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور اس خطرناک جادو سے اس کا بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے اندر ہر قسم کے معاملات کے اندر وہ جادوگر جادو کرتے ہیں، سے کے کانٹے کے ذریعے بربادی کرنے کے لیے، نقصانات کرنے کے لیے۔ اس میں وہ اچھی خاصی ان سے اپنی فیس لے لیتے ہیں، اپنی اجرت لیتے ہیں، اور یہ شیطانی علم کو فروغ دیتے ہیں، ابلیسی علم کو وہ زندہ کرتے ہیں۔ اس پہ شیطانی طاقتیں، ابلیسی طاقتیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں، تو اس سے وہ جادو جو ہے مزید تیز ہوتا ہے۔ لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اس لیے اس کو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اور اس پر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ جب آپ کی ایمانی طاقت اور قوت میں طاقت ہوگی تو آپ کے نزدیک یہ علم بالکل بیکار اور ختم ہونے والا ہے۔ یہ علم، یہ جادو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ نے جو احکامات فرمائے ہیں، وہ قوت، اس میں ایسی طاقتیں اور قوتیں ہیں کہ وہ ہر جادو کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ چلے گا نہیں، اور بیکار ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جادو کی دنیا میں اگر اس کو خطرناک سمجھا جاتا ہے، اگر انسان اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے گا تو یہ سیہ کے کانٹوں کا جادو، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور مچھر کا پر ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اور یہ مچھر کا پر ہے۔ آج میں ثابت کرتا ہوں، اس کی میں کاٹ اور علاج آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو ایسا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے دل سے میرے لیے دعائیں نکلے گی۔ آپ ہمیشہ جہاں بھی ہوگے، انشاءاللہ آپ میرا نام لے کر مجھے دعائیں کرے گے اور لوگوں کو بتلائے گے، یہ عمل کرے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یقین کرو، اسی دن آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور یہ کورس آپ نے 21 دن کرنا ہے اور بالکل صفایا ہو جائے گا۔ تو وہ کیا عمل ہے، اس کی کاٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ کورس سے سنیں اور لکھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ سب سے پہلے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اس کی 2 تسبیح کرنی ہے بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات۔ 2-3 الفاظ ہیں، یہ بڑی ہی جلدی سے یہ 2 تسبیح کرنی ہے، یہ عمل ہو جائے گا۔ دوسرا عمل ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اس کی آپ نے 2 تسبیح کرنی ہے، اور ایک ذکر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
بھائیو دوستوں بزرگوں معزز حضرات، کرنا کیا ہے؟ یہ 5 تسبیح کرنے کے بعد اول آخر 33 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ ایک بوتل لے لیجئے، اس کو پینے والے پانی سے بھر لیجئے، اس کے اوپر آپ نے 7 پھونکیں مارنی ہیں، پانی دم کر لینا، روزانہ کرنا ہے۔ یہ پانی صبح اور شام پینا ہے۔ جس جگہ پہ، جس گھر پہ، جن لوگوں پر یہ جادو ہو یا جہاں یہ سے کانٹے برآمد ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس دم والے پانی کے ساتھ جو نہانا بھی ہے اور کپڑے بھی اسی دم والے پانی کے ساتھ دھونے ہیں، اور اس کا شاول کے اندر پانی کو ڈال کر پورے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چھڑکاؤ ضرور کرنا ہے چاروں کونوں میں، اور تھوڑا تھوڑا سا پورے گھر میں آپ چھڑکا۔ اگر 2 پورشن ہے تو ایک پورشن میں ایک دن کر لو، دوسرے پورشن میں دوسرے دن کر لو، تیسرا پورشن ہے تو تیسرے دن تیسرا پورشن کر لو، اسی طرح وقفہ، ایک دن ایک دن دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا۔ اگر 2 پورشن ہے، ایک دن ایک پورشن میں، دوسرے دن دوسرے پورشن میں، 21 دن ایسے ہی آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ اور 1 کلو بڑے جانور کا گوشت لے کر آپ نے جتنے بھی گھر کے افراد ہے، گھر کا ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں اس سے کانٹوں کا جادو اگر کسی نے چلایا ہے تو وہ صدقہ آپ نے نکال دینا ہے۔ دل میں نیت کر لیجئے یا زبان سے بھی کہہ دیجئے، کوئی مذائقہ نہیں، یا اللہ یہ میں نے صدقہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، کرتی ہوں، قبول فرما کر اس مصیبت کو دفع دور فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یہ 5 مرتبہ، اور قرآن پاک کی 2 آخری صورتیں ہیں، ہاں جی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سب کی حفاظت وغیرہ کی نیت کر لینی ہے، اور اسی پانی کی بوتل پر اس کو بھی پانی کو دم کرنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے، اول آخر 33 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ بھائیو دوستوں بزرگوں اور معزز حضرات، یہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ اور علاج ہے۔ انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، 2-3 دن میں اس کا کافی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ 21 دن کا کورس کر لو گے، انشاءاللہ یہ مکمل آپ کے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا، اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس میں انسانی زندگی کے معاملات میں ہر معاملے کا جادو سے کے کانٹے سے ہوتا ہے، پوسیبل ہے۔ جیسا کوئی کرواتا ہے ویسے جادوگر کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وہ فیس بہت زیادہ لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس استعداد نہیں ہوتی تو وہ کوئی اور پتلے کا جادو کر دیجئے، والوں پر جذبے لگا دیجئے، طرح طرح کے جادو ہے وہ یہ کر دیجئے، سستے بھی ہوتے ہیں، کوئی 10,000 لے لیتا ہے، کوئی 20,000 لیتا ہے۔ سے کے کانٹوں کا جادو جو ہے اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں معزز حضرات، یہ 100% اس کا علاج توڑ اور وظیفہ ہے، طاقتور، اور یہ جڑ سے کھید دیتا ہے، صفر سے لے کر اینڈ تک مکمل یہ صفایا کر دیتا ہے۔ اس چیز کی بالکل گارنٹی ہے، اس چیز کی بالکل گارنٹی ہے، اور یہ 21 دن میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دوبارہ بھی کسی کوئی ایسا ان کا کوئی عزیز ہے یا کوئی جاننے والا ہے جو بار بار جادو کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اس کو 3 دن کریں، پھر آپ کو شک ہو، پھر 3 دن، کچھ عرصہ آپ بار بار کرو گے تو وہ اس چیز کو وہ رک جائے گا کہ میں اتنے پیسے جادوگر کو دے رہا ہوں تو کب تک وہ دے گا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں معزز ذات، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہر مسلمان کی اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، اور میرے لیے دعا بھی کرے۔ یہ بڑی محنت سے کی ہوتی ہے جناب، آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، اس کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک کرے۔ اس پہ جس انسان کا بھی دین کو زندہ کرنے میں حصہ پڑے گا، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو دعوت و تبلیغ کی محنت میں شمال کیا جائے گا۔ تو دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر جو اللہ پاک اجر دیتے ہیں وہ بڑا عظیم اجر ہوتا ہے۔
دین کے کام کو زندہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض بہت ضروری اور اہم رکن ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سب مسلمانوں کی اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز، اس کو کوئی چھوٹی سی بات نہ سمجھے۔ یہ جیسے بھی میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اب آپ جتنا آپ کی مرضی ہے اس کو جگہ دے، لیکن جو میں نے آپ کو یہ دیا ہے، بتا دیا ہے، یہی اس کا حل ہے۔ بڑا عظیم حل یہی ہے، طاقتور مجرب جو اس کا حل ہے، وظیفہ ہے، علاج ہے، یہی ہے۔ باقی اور بھی علاج ہے، لیکن یہ بڑا علاجوں میں سے بڑا علاج ہے، وہ طاقتور ہے۔ اللہ سب مسلمانوں پر مہربانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔